والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمس قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل حرمك وغناك قبل فقرك أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلِ دی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستارا تو کشتی بہت کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز یادگار اسلاف پیر طریقت حضور محسن ملت حضرت علامہ پیر سید محمد ہاشمی میاں عرف پیر باپو متزل العالی و جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکا وجہ کل فقا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقتع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خطام یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بلبل نے گل ان کو کہا عمری نے سروے جاں فضا حیرت نے جھجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں واجب میں عبدیت کہاں ممکن میں یہ قدرت کہاں واجب میں عبدیت کہاں
حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا، اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہے بلبل رنگی رضا، یا طوطی نغمہ سرا، ہے بلبل رنگی رضا، یا طوطی نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ خوبصورت سی محفل محمد اویس صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مسنون کے موقع پر، نکاح کے موقع پر انعقاد پذیر ہے، اور آپ نے ناظم محفل سے سنا کہ آج کی یہ محفل جشن شادی اور اصلاح معاشرہ کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ یہ بہت اچھی پیش رفت ہے، یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ ہم اپنی شادی کے موقع پر بھی ذکر رسول کریں، ذکر مصطفیٰ جان رحمت کریں، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ تو ایمان والوں کا یہی ہے کہ ہمیں جو بھی خوشیاں ملتی ہے وہ آمینہ کے لال کے صدقے میں ملتی ہے، ہمیں جو بھی نعمتیں ملتی ہے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں ملتی ہے۔ واللہ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ہم تو زمین میں دھس جاتے، ہمارے اعمال تو ایسے ہیں ہم پہ پتھر برس جاتے، ہمارے اعمال تو ایسے ہیں ہم ذلیل و رسوا ہو جاتے، لیکن اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، اللہ نے اپنا محبوب ہمارے درمیان بھیجا، ہم پہ پتھر نہیں بلکہ ہم پہ پھول برستے ہیں، ہم پر غم کی جیب و خزاں والی ہوائیں نہیں چلتی بلکہ ہم پر خوشیوں کی بہار والی خوبصورت ہوائیں چلتی ہے۔ یہ سب صدقہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کا، اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم خوشیاں بانٹنے آئے تھے، خوشیاں تقسیم کرنے آئے تھے، اور مومنوں ان کے دامن سے وابستہ رہو گے تو زمین کے اوپر رہو گے تو بھی تمہیں خوشیاں نصیب ہوگی، زمین کے اندر جاؤ گے تو بھی تمہیں خوشیاں نصیب ہوگی، حتیٰ کہ میدان محشر میں جاؤ گے تو بھی تمہیں خوشیاں نصیب ہوگی۔ محشر میں خوشی کیسے نصیب ہوگی؟ اللہ اکبر، جو حضور کا نہیں ہوگا، جو آقا کے دامن سے وابستہ نہیں ہوگا، اس کے لیے تو مشکلیں ہوگی، مگر جو حضور کا غلام ہوگا آگے آگے محشر میں مصطفیٰ جا رحمت جا رہے ہوں گے اور پیچھے پیچھے غلام جا رہے ہوں گے۔ اندازہ کریں مصیبتیں اس کے لیے ہوگی جسے مصطفیٰ جان رحمت کا ساتھ نہیں ہوگا، اور اس کے لیے تو وہ دن قیامت پر بھی قیامت ہوگا کہ اللہ اکبر، وہ دن کیا ہوگا جب دن دیکھے جلوس محمدی میں اتنا لطف آتا ہے تو محشر کے جلوس کے لطف کا عالم کیا ہوگا۔ آگے آگے زلفے لہلا لہلا کر آمینہ کا لال جا رہا ہوگا، پیچھے پیچھے غلامان مصطفیٰ جا رہے ہوں گے۔ اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اگر کسی کو محشر میں ایمان والے خوش ہوں گے اس میں یقین نہیں آتا، تو میں ایک مثال کے ذریعے شادی کا موقع سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ ان کو پتا چلے کہ محشر میں بھی ہمارے لیے ایک محشر ہے، قیامت میں بھی ہمارے لیے قیامت ہے۔ وہ دن کیسا دن ہوگا، حضور کا سامنا ہوگا۔ حضرت بیدم شاہ وارسی نے کیسی دمدار بات کہی ہے، انہوں نے کہا تھا عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، بلائیں لوں تیری اے جذبے شوق صلی اللہ کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول۔ اور پھر بڑے مزے میں فرماتے ہیں، کہتے شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے کر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے کر ہے، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول۔ اور یہ سارے اشعار اصول برکت کے لیے پڑھے تھے، اصل شعر یہ پڑھنا ہے، عجب تماشا ہو، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ تکبیر، نعرہ
اور میں روبرو، ارے جب ہم اپنے پیروں کے سامنے آتے ہیں تو اتنا مزہ آتا ہے، جب پیروں کے پیر مصطفیٰ جان رحمت کی جلوہ گری ہوگی تو مزے کا عالم کیا ہوگا، بلکہ مزے کو بھی مزے آ رہے ہوں گے۔ وہ میدان محشر کا منظر کتنا خوبصورت ہوگا، اللہ اکبر۔ لیکن بات یہ عرض کریں، شادی کے موقع پہ سمجھانا چاہتا ہوں، حضور کے دامن سے وابستہ اگر رہ گئے تو اپنے ہی مزے ہوں گے، محشر میں اپنے ہی وارے نیارے ہوں گے، اپنے ہی ٹھاٹ باٹ انشاءاللہ دیکھنے والے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دولہا مصطفیٰ جان رحمت ہوں گے اور پورا محشر ان کا براتی ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے آقا کی، کیا مقام ہے میرے آقا کا۔ اللہ نے نبی دیا تو بھی نبیوں کا سردار دیا ہے۔ اللہ اکبر، سب کے لب پر نفسی نفسی ہے۔ آمنہ کے لال فرما رہے ہوں گے، انا لہا انا لہا انا لہا انا لہا، ادھر آؤ میں تمہیں بخشواؤں گا۔ یعنی کہ انہی کی شان، انہی کی عظمت اور ان کی عظمت کے ڈنکے بج رہے ہوں گے۔ فقط اتنا سبب ہے انہیں آدھے بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دولہا کے ساتھ باراتی آتے ہیں، دولہا کے ساتھ باراتی آتے ہیں تو بارات میں سب دولہا نہیں ہوتے، لیکن آنے والے ہر باراتی کی عزت کی جاتی ہے کیونکہ وہ دولہا کے ساتھ آئے۔ اس میں کوئی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے بھی ہوتے ہیں، اس میں ایسا بھی ہوتا ہے جس سے ہماری بنتی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کی عزت کرتے ہیں۔ اس دن کیوں؟ اور دنوں ملے گا تو اس سے منہ پھیر کر چلے جائیں، اس کے سلام کا جواب نہ دیں، لیکن اگر شادی رکھی اور دولہے کو بلایا ہے تو اس کے ساتھ وہ بھی آ جائے جس سے آپ کی جمتی نہیں ہے تو آپ اس کو نہیں دیکھتے، دولہا کا منہ دیکھ کر اس کو بھی عزت سے نوازتے ہیں۔ بس بلا تمثیل اللہ کی شان مثل و مثال سے پاک ہے۔ جب محشر میں باراتی بن کے ہم جا رہے ہوں گے تو ہمارے جرموں کو نہیں دیکھا جائے گا، آمنہ کے لال کے صدقے ہمیں بھی عزت عطا کی جائے، محشر میں عزت دی جائے۔ بلکہ کیسی عزت ہوگی آپ کو بتاؤں، سوائق المحرکہ میں ابن حجر مکی مفتی اعظم مکہ لکھتے ہیں، اللہ پاک ارشاد، اللہ کا منادی ارشاد کرے گا، اے نبی اور آل نبی سے محبت کرنے والوں، تمہارے لیے دسترخوان لگا ہے، آؤ اپنے نبی اور آل نبی کے ساتھ بیٹھو اور تمہاری ضیافت کی جائے۔ اللہ اکبر، کیا وہ دن ہوگا۔ اللہ اللہ، امام میرے امام فرماتے ہیں، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل وہ بھلے، لوا کے تلے فنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو آقا علیہ السلام کے دامن سے وابستگی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، ہمارے لیے عزت کا ذریعہ ہے، سرخ روئی کا ذریعہ ہے، کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے جب اللہ خوشی دکھائے تو نچنیوں کو نہ بلانا، اللہ جب خوشی دکھائے تو ڈی جے نہ بجانا، اللہ جب خوشی دکھائے تو حضور کا دل نہ دکھانا، اللہ جب خوشی دکھائے تو جس کے صدقے میں خوشی دکھایا ہے اسی کا ذکر کرنا۔ خدا کی قسم، ان کا ذکر وہ ہے، ان کا ذکر وہ ہے، اگر کنکر کرے تو کنکر کو بھی اس کا فائدہ ملے، ذکر مصطفیٰ کنکر کرے تو کنکر کو بھی فائدہ ملے، ذکر مصطفیٰ پتھر کرے تو پتھر کو بھی فائدہ ملے، ذکر مصطفیٰ درخت کرے تو درخت کو بھی فائدہ ملے، ذکر مصطفیٰ جانور کرے تو جانور کو بھی فائدہ ملے۔ آپ کہیں گے کنکر ذکر رسول کرے تو کیسے فائدہ ملتا ہے؟ میں کہتا ہوں کیا تم نے وہ روایت نہیں سنی؟ اللہ اکبر، ایک مکے کا گنڈا جس کو دنیا ابو جہل کے نام سے جانتی ہے، وہ اوباش اپنے ہاتھوں میں مٹھی میں کنکریاں رکھ کر لاتا ہے اور حضور سے پوچھتا ہے بتاؤ اس میں کیا ہے؟ اللہ اکبر، میرے کریم آقا اس کی نفسیات کو جانتے تھے کیونکہ میرے آقا ماہر نفسیات بھی تھے۔ اللہ اکبر، حضور کو اللہ نے ہر شان دی تھی، حضور ماہر نفسیات بھی تھے۔ آقا علیہ السلام جانتے تھے اگر میں کہہ دوں گا تو یہ دائیں بائیں سے رستے نکالے گا، تو آقا نے فرمایا ابو جہل میں کہوں کیا ہے یا تیری مٹھی میں وہ کہہ دے کہ میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا یہ تو اور بڑی بات ہوگی۔ فرمایا دیکھ کیا کہہ رہی ہے۔ اللہ اکبر، مٹھی میں جو کنکریاں تھی وہ کہہ رہی تھی محمد الرسول اللہ، محمد الرسول
रसूल अल्लाह हुजूर का जिक्र कर रही थी, उसने जैसे ही सुना हुजूर के कदमों में कंकरी फेंका और भाग गया। क्या पता चला? अल्लाह अकबर, कंकर ने जिक्र रसूल कर लिया, कंकर ने जिक्र रसूल कर लिया तो दुश्मन की मुट्ठी से निकलकर महबूब के कदमों में आना नसीब हो गया। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए। और आप देखें तकरीर में मुकर्रिर लोग किसी कंकरी का जिक्र नहीं करते, दिल्ली मुंबई की कंकरी का जिक्र नहीं होता, या मक्के मदीने मुनव्वरा के हर कंकर का जिक्र नहीं होता। जिन कंकरियों ने जिक्र रसूल किया था मुट्ठी में, आज वो कंकरियां जिक्र की जा रही हैं। वो दरख्त अभी भी तकरीरों का उन्वान बनता है, हदीस की किताबों की जीनत बना हुआ है। जो दरख्त मेरे आका अलैहिस्सलाम के इश्क में रोया था, जो मेरे आका की मोहब्बत में रोया था, तो जिक्र मुस्तफा बड़ी चीज है। उनका जिक्र जब किया जाए, जहां किया जाए, तुम्हारा नाम या रसूल अल्लाह, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। गुनाहगार पे जब लुत्फ आता होगा, किया बगैर किया, बेकिया किया होगा, किया बगैर किया, बेकिया किया होगा, और खुदा का लुत्फ हुआ होगा दस्तगीर जरूर, खुदा का लुत्फ हुआ होगा दस्तगीर जरूर। जो गिरते गिरते तेरा नाम ले लिया होगा, जो गिरते गिरते तेरा नाम ले लिया होगा। जिक्र रसूल करते रहो, जितनी कसरत से जिक्र रसूल करोगे उतनी बरकतें मिलेगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह रब होकर, खुदा होकर, इलाह होकर, वाहदहू ला शरीक होकर, वो सबसे ज्यादा जिसका जिक्र करता है वो जिक्र मुस्तफा है। जब खुदा जिक्र मुस्तफा इतना करता है तो बंदों को जिक्र मुस्तफा कितना करना चाहिए। इसलिए आदत बना लो, बच्चे की विलादत की महफिल हो, जिक्र रसूल की महफिल सजाओ। अल्लाह अकबर, बच्चों के खतना के मौके पर जिक्र रसूल की महफिल सजाओ, खुशियों के मौके पर जिक्र रसूल, उसकी बरकतें मरे दम तक मिलेगी, तुम्हारी नस्लों को मिलेगी। अगर इसी पे बात हो तो बहुत बात हो। जिक्र रसूल क्या है, जिक्र मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? रिवायतों में आता है कि एक शख्स बनी इसराइल में मर गया, इतना बड़ा मुजरिम और पापी था कि उसको लोगों ने कचरे की कुंडी पे फेंक दिया। अभी फेंकने का रिवाज है ही नहीं। हाँ, लोगों ने कोविड में देखा था दाएं बाएं से, लेकिन ओपनली कोई फेंक नहीं, लाशें फेंकी नहीं जाती। उस वक्त लोग कितने बेमुरव्वत रहे होंगे कि फेंक दिया उठाकर, और जब फेंका हजरत मूसा पे वही आई, मूसा मेरे यार का, मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया है। अगर आप चाहते हैं मेरे यार की जनाजे में शिरकत करना तो उसको गुस्ल दो, कफन पहनाओ, इज्जत के साथ दफन करो। कौन? वो कुछ कुंडी पे जो फेंक दिया, कचरे की कुंडी पे जो फेंक दिया गया। हजरत मूसा ने लोगों से तहकीक की, कोई उसको अच्छा कहता ही नहीं, लेकिन हुक्म खुदा था। हजरत मूसा गए, गुस्ल दिलवाया, कफन दिलवाया, उसके बाद आपने इज्जत के साथ दफन किया। अर्ज़ की मौला कोई अच्छा कहता नहीं, बात क्या है? तो अल्लाह अकबर, निदा आती है मूसा, तौरात में एक जगह पर मेरे महबूब मोहम्मद का नाम लिखा था, तौरात में मेरे महबूब मोहम्मद का एक जगह नाम लिखा था। जैसे ही जिक्र मोहम्मद आया, इसने उसको चूम लिया, हमने इसके सारे जराइम माफ कर दिए और अपने दोस्तों में उसको लिख दिया। अगर हजरत मूसा का उम्मती नामे मोहम्मद लेकर के चूम ले तो वो मरदूदों से महबूबों की फहरिस्त में आ जाए। अगर रसूलुल्लाह का उम्मती हुजूर के डंके बजाए तो फिर उसकी शान क्या होगी? आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, सल्ले अला का सहरा सजाकर दूल्हा बनाया नामे मोहम्मद, पढ़ती दुरूदे दौड़ेगी हूरे, लाशा जो लेगा नामे मोहम्मद। और अल्लाह अकबर फरमाते, बहुत प्यारे अंदाज में कहते हैं, कहते आंखों में आके दिल में समा के, आंखों में आके दिल में समा के रंगत रचा जा नामे मोहम्मद। और कहते हैं, मजीद कहते हैं, बहुत शान से कहते हैं कि पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूंगा नामे मोहम्मद। अंदाजा हर वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र, हत्ता कि अल्लाह न करे किसी के घर मैयत हो जाए तो भी जिक्र रसूल। गम में जिक्र रसूल करोगे तो गम खत्म हो जाएगा, खुशी में करोगे तो खुशियों में इजाफा हो जाएगा। ये बहुत अच्छी पहल है।
بہت خوبصورت پہل ہے، اور ہمیں یہ بات پورے گجرات ہی میں نہیں پورے ہندوستان میں عام کرنا چاہیے کہ رت جگہوں میں ناچ نہیں ہوگا، رت جگہوں میں ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ شادی سے پہلی رات میں جو ہے ڈھول تاشے باجے نہیں ہوں گے، بلکہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوگی۔ میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے، امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اس کو نقل کیا ہے، میں بغیر کسی تمہید کے، اس لیے کہ تمہید کی جگہ ان برکت والے جملوں نے جو میں ہدیہ تبریک کے طور پر دولہا کے گھر والوں کو پیش کرنا چاہتا تھا، تمہید کا وقت اس نے لے لیا، اس لیے اب کوئی نئی تمہید کے لیے وقت کم ہے اور گفتگو وقت پر مکمل کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت سیدنا حبر الامہ رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے کسی کو نصیحت کرتے ہوئے، آقا علیہ السلام نے کسی کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 5 باتوں سے پہلے 5 باتوں کو غنیمت جاننا، 5 باتوں سے پہلے 5 باتوں کو غنیمت جاننا۔ یاد رکھنا، جب اللہ نعمت دیتا ہے اس نعمت کی قدر کر لینا، کیونکہ جب وہ نعمت چلی جاتی ہے تو انسان پچھتاتا رہ جاتا ہے۔ یاد رکھیے، قدر نعمت بعد زوال، اس لیے 5 نعمتوں کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نعمتوں کا ذکر، اور اس کے ختم ہونے سے پہلے کے لیے آقا ارشاد فرماتے ہیں 5 کو 5 پر غنیمت جانو، یعنی 5 سے پہلے 5 کو غنیمت جانو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں پہلی نعمت کیا ہے؟ فرمایا ہے آقا علیہ السلام نے، حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ زندگی سب سے بڑی نعمت ہے، زندگی سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ ہم اس زندگی کی قدر نہیں کر رہے، زندگی کی ناقدری کر رہے ہیں۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، اگر کسی کی زندگی ختم ہو جائے، ڈاکٹر کے سامنے وہ آخری ہچکی لے رہا ہو، امریکہ کا ہو، یورپ کا ہو، عرب کا ہو، عجم کا ہو، کتنا بھی بڑا ڈاکٹر ہو، سائنسداں ہو، کتنا بھی ماہر ہو، کیا آخری ہچکی لیتے ہوئے انسان کو 1 سیکنڈ کوئی بڑھا سکتا ہے؟ اس کا 1 سیکنڈ توجہ فرمائیں۔ اگر آپ پوری دنیا کی دولت کو تول دیں ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں 1 سیکنڈ رکھے، صرف 1 سیکنڈ، 60 سیکنڈ کا 1 منٹ ہوتا ہے، 1 سیکنڈ اس کو بچا لو ڈاکٹر صاحب، دنیا کے سارے ڈاکٹر بھی بچا سکتے۔ بلکہ بڑی بات آپ کو کہوں، موت کا فرشتہ بھی روح نکالتے وقت اس کی 1 سیکنڈ میں اضافہ نہیں کر سکتا، موت کا فرشتہ نہیں کر سکتا، اس کو اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے کلام میں فرما دیا، جس کی موت کا جب وقت متعین ہو گیا، 1 سیکنڈ پہلے اور 1 سیکنڈ بعد نہیں ہو سکتا، اسی وقت اسے موت آئے گی۔ اس سے پتہ چلا زندگی کتنی قیمتی ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں، حیاتک قبل موتک، تو اپنی موت سے پہلے، روح نکلنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جان۔ اور آج سب سے زیادہ ہم اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، 1 سیکنڈ ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے، 1 منٹ ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے، جو گھنٹہ گزرا ہے وہ گھنٹہ ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں، سورۃ العصر کی تفسیر مجھے کیسے سمجھ میں آئی؟ فرمایا میں نے برف بیچنے والے کو دیکھا تو مجھے سورۃ العصر کی تفسیر سمجھ میں آئی۔ قرآن کہتا ہے والعصر، زمانے محبوب کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے۔ تو گھاٹے میں ہے تو انسان گھاٹے میں کیسے؟ فرماتے ہیں برف بیچنے والے کو فائدہ نہیں ہو سکتا، وجہ برف بیچنے والا گھاٹے میں ہی ہے، کیونکہ فیکٹری سے لا کر اگر وہ برف سو جائے اس کا گھاٹا ہے، سستی کرے گھاٹا ہے۔
کیا کرنا پڑے گا اس کو؟ اس گھاٹے سے بچنے کے لیے جلدی جلدی ختم ہونے والے برف کو دے کر نہ ختم ہونے والی رقم کو جمع کرنا. اگر برف بیچنے والا سستی کرے تو وہ گھاٹا ہی کھائے گا, اس کو چستی کرنی پڑے گی. جیسے امام راضی کہتے ہیں کارخانے سے, فیکٹری سے برف نکلتا ہے تو ہر لمحہ وہ پگھلتا ہی رہتا ہے, ویسے اے انسان تو ماں کے شکم سے نکلا تو تیری زندگی پگھل رہی ہے. ایک لمحہ گزرا, ایک لمحہ تو موت سے قریب ہوا. زندگی کسی کی نہیں بڑھ رہی ہے, سب موت سے قریب ہو رہے ہیں. ایک منٹ گیا, ایک منٹ موت سے قریب ہوا. ایک دن گیا, ایک دن موت سے قریب ہوا. جیسے جیسے سوئی کا کانٹا آگے بڑھ رہا ہے ہم موت سے قریب ہو رہے ہیں. لیکن اب مجھے بتاؤ, زندگی کی ناقدری کرنے والوں, پوری پوری رات آج کا مسلمان کرتا کیا ہے؟ آدھی آدھی رات آج کا مسلمان کرتا کیا ہے؟ اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں, زندگی کی ناقدری کرنے والوں, جس وقت موت کی آخری ہچکی ہوگی اور جب موت کا فرشتہ سر پہ کھڑا ہوگا اس وقت انسان کو احساس ہوگا, ہائے میری کتنی قیمتی زندگی میں نے ضائع کر دیا, میری زندگی کا اثاثہ ختم ہو گیا. اللہ اکبر. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دوست کی قبر پر گیا, قبر پہ جانے کے بعد میں نے دعا کی, اے اللہ اس کے حالات مجھ پر منکشف کر دے, یہ میرا دوست ہے. ایسے میں میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا تو میں نے خواب میں کیا دیکھا, میرا دوست کہتا ہے یار جب تک زندگی تھی زندگی کی اہمیت مجھے معلوم نہ تھی, جب تک میں عمل کر سکتا تھا عمل کی اہمیت مجھے معلوم نہ تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ جمعہ کی 2 رکعت پڑھی جائے تو اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. مجھے نہیں پتا تھا, میں نے نمازیں ضائع کی, میں نے وقت ضائع کیا. میرے بھائیوں, یہ جو نیکیاں کرنے کا زندگی میں موقع ہے اس کو غنیمت جان لو. دیکھو زندگی میں نیکی کر سکتے ہو, مرنے کے بعد نیکی نہیں کر سکو گے. اور کیسی نیکی؟ ماں باپ کو دیکھو تو مقبول حج کا ثواب مل رہا ہے, قرآن کو دیکھو تو ثواب مل رہا ہے, علماء کی زیارت کرو تو ثواب مل رہا ہے, سادات کرام کی زیارت کرو تو ثواب مل رہا ہے. وضو کرو, اگر کوئی وضو کر لے اور جب تک اس کا وضو باقی رہے گا فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے. نیکیوں کا کتنا خوبصورت موقع ہے. انسان تو نیکی نہیں کماتا مگر یاد رکھنا مرنے کے بعد تو ایک ایک نیکی کو ترسے گا, تجھے انتظار رہے گا کہ مجھے کون اصالہ ثواب کرتا ہے, میرے لیے کون دعا کی مغفرت کرتا ہے. اس لیے اللہ کے بندوں, اور اگر مائیں اور بہنیں موجود ہیں ان سے بھی کہتا ہوں میری بہنوں اپنی زندگی کی قدر کرو, زندگی کی قدر کرو, وقت کو ضائع مت کرو. فلمیں دیکھ کر, سیریل دیکھ کر, کسی کی غیبت کر کے, جرائم کر کے. اللہ اکبر. آج کل تو ایسے حالات بن گئے انا للہ و انا الیہ راجعون کہ ہمارا وقت کدھر جا رہا ہے پتا بھی نہیں چلتا. انٹرنیٹ کا جنگل ہمیں اپنے چنگل میں اس طرح سے لے چکا ہے کہ پہلے لوگوں کو گناہ کرنے کے لیے گناہ کے اڈے پہ جانا پڑتا تھا, اب گناہ کرنے کے لیے کسی کو گناہ کے اڈے پہ جانا نہیں پڑتا بلکہ اب تو گھر میں بیٹھے بیٹھے گناہ. ایک بات آپ کو بتاؤں, کیا وہ دن تھے لوگ اپنے گھر کے آنگن میں, توجہ کر, لوگ اپنے گھر کے آنگن میں, اگر کوئی, حالانکہ یہ میں اس کی تائید نہیں کر رہا ہوں لیکن لوگوں کی سوچ بتا رہا ہوں, اپنے گھر کے آنگن میں اگر کوئی پیر دھوتا تھا اس کو پیر دھونے نہیں دیتے تھے, کہتے تھے میرے گھر میں نحوست آئے. کوئی ایڑی رگڑتا تھا, بچپنے میں آپ نے سنا ہوگا, کوئی اگر ایڑی رگڑتا تھا چوکھٹ پر آنگن میں اور تو میرے آنگن میں ایڑی نہ رگڑنا ورنہ میرے گھر سے برکت چلی جائے گی. یہ لوگوں کی احتیاط تھی. کیا صحیح تھا کیا غلط تھا اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن ان کی سوچ کیا تھی, یہاں کوئی ایڑی نہ رگڑے. اللہ اکبر. حالت یہ تھی کہ کوئی وہاں جا کر کے اللہ اکبر جمائی لے لے, جمائی لے لے اور کہتے ہیں یہاں بیٹھ کر کے جمائی نہ لینا میرے گھر کی برکت چلی جائے گی. ان کو گھر کی برکت کا کتنا خیال تھا. اب مسلمانوں میں تم سے پوچھتا ہوں, اگر جمائی لینے پر, ایڑی رگڑنے پر اور گھر کے آنگن میں پیر دھونے پر وہ لوگ اتنے حساس تھے, اللہ اکبر. آپ گھر کے اندر زنا کی فلم بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہو اور پھر سوچتے ہو کہ باپو برکت کیوں نہیں آتی, سب کچھ ہے سکون کیوں نہیں ہے. گھر کے اندر بیٹھ کر کے موبائل پر آپ جوا
جوا کھیل رہے ہو. ذرا سوچو تو صحیح, عقل کہاں گئی ہے؟ اللہ اکبر. جہاں پر زنا کی فلمیں دیکھی جائے, جہاں پہ جوا کھیلا جائے, موبائل میں بیٹھ کر پتہ نہیں کیا کیا اس کے نام ہیں, مجھے تو نام بھی نہیں پتا. آپ جیسے لوگ آ کر کے بتاتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ لوگ موبائل میں بھی بیٹھ کر کے جوا کھیلتے ہیں. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں یہ موبائل کیا ہے. اگر اسکرین پر قرآن کی آیتیں ہیں تب تو یہ مبارک ہو گیا, اگر نعت رسول ہے تو مبارک ہو گیا, لیکن اگر اسکرین پر جو ہے وہ زنا کی فلم دیکھ رہے ہو تب تو یہ منحوس ہے. اللہ اکبر. اور اس کے اوپر اگر آپ گیم کھیل رہے ہو تو یہ گیم کیا ہے, بلکہ جوا کھیل رہے ہو تو یہ جوا کیا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, شراب اور جوے سے بچو کہ یہ برے کام ہے, شیطانی کام ہے. اگر تم اس سے بچو گے تو اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا. یہ جوے تمہیں برباد کر رہے ہیں, یہ جوے تمہیں تباہ کر رہے ہیں, اور طرح طرح کے نئے نئے جوے لا کر جوا کھیلنے والا ہر دن نئی لذت میں رہتا ہے. وہ سوچتا ہے یار چلو ابھی ہار گئے پھر لگا دو, سب پہلا جو گیا وہ بھی آ جائے گا, اور لگا دو, گیا پھر آ جائے گا, اور لگا دو. اس طرح کرتے کرتے خود کی پونجی برباد ہوتی ہے. ایک دن انسان قرض لینے پہ مجبور ہوتا ہے. اور یاد رکھنا ان جوؤں نے دبئی جیسے ملکوں کے بڑے بڑے شیوخ کو روڈ پر لا دیا ہے. ہماری تمہاری حیثیت اور اوقات کیا ہے؟ مسلمانوں کو جوے میں مبتلا کرنا یہ بھی لوگوں کی ایک سازش ہے. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جوے کے متعلق کتنی سخت بات ارشاد فرمائی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جوے کے آلات اپنے ہاتھ میں لیے کل قیامت کے دن اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے. ابھی آپ نے نعرے لگائے سبحان اللہ کا, کس بات پر؟ کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن ہم ان کے ساتھ ہوں گے, حضور اپنی امت سے مصافحہ کریں گے. اب مجھے بتاؤ جوا کھیلنے والوں, جب تمہارے ہاتھ جوا کھیلنے کی وجہ سے سور کے خون میں رنگے ہوں گے تو کیا ہم اپنے ہاتھوں کو رسول اللہ کے ہاتھ میں دے سکیں گے؟ دیکھو تو صحیح اپنی بربادی کے لیے کیا کر رہے ہو. بربادی کے دہانے پر نہ جاؤ. اللہ کے بندو, یہ جوے میں برکت نہیں, بلکہ جوا تو اپنی جگہ ایزی منی کے چکر میں بھی اپنے آپ کو برباد. آج کل ایزی منی کے چکر میں لوگ اس سے قرضہ لے, اس سے قرضہ لے, ادھر لگا دے, ادھر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. شارٹ ٹائم کے اندر ترقی کا خواب چھوڑ دو. اللہ کے یہاں ایک قانون ہے میرے بھائیوں, شارٹ ٹائم میں تو اسلام بھی پروان نہیں چڑھا. جی کیا بات. اسلام کو ایک پروسیجر سے گزارا گیا. جی آپ غور کریں, آپ کا ہمارا عقیدہ ہے, تمام اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی دعا سے بڑھ کر کیا کسی کی دعا مقبول ہے؟ ان کی دعا کا تو اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کوئی. اگر دعا میں ہم جیسے گنہگار لوگ صرف ان کا نام لے لیں, ہماری زبان پر, گنہگار زبان پر حضور کا نام آ جائے دعا میں تو وہ دعائیں مقبول ہو جاتی ہیں. جب جانے دعا خود دعا کریں تو اس وقت تو دعا کا مقام کیا ہوگا, بلکہ دعا کی معراج ہوگی جب میرے آقا دعا کریں. میرے امام کہتے ہیں عنایت کا جوڑا, اجابت کا صحرا, دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد, اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائیں محمد. حضور نے 23 سال تک محنت کیوں کی؟ کعبے کا غلاف پکڑ لیتے, دعا کرتے اللہ پوری دنیا میں ایمان عطا کر دے, کیا رد ہوتی؟ بتاؤ بتاؤ. ایزی منی اور شارٹ ٹائم ترقی کے چکر میں حرام کاموں کی طرف جانے والوں, ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ رسول کو بھی ایک منزل سے گزارا جا رہا ہے, جانے دعا کو بھی ایک منزل سے گزارا جا رہا ہے, وجہ تخلیق کائنات کو بھی ایک منزل سے گزارا جا رہا ہے. کیسے؟ اپنا گھر چھوڑ رہے ہیں, دار ارقم میں جا رہے ہیں, پتھر کھا رہے ہیں, زخمی ہو رہے ہیں, پیر طائف کی وادیوں کے اندر لہو لہان ہو رہے ہیں. اس کے بعد مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ جایا جا رہا ہے, بدر میں جانثاروں کی شہادت ہو رہی ہے, احد میں گھر والوں کے کلیجے چبائے جا رہے ہیں, کفن دینے کے لیے کپڑا تک موجود نہیں ہے, کان کاٹنے والے, ناک کاٹنے والے, ہونٹ کاٹنے والے, انگلیاں کاٹنے والے اس کے گلے کا ہار بنا کر کے پہن رہے ہیں. یہ سب چیزیں دیکھ کر ہچکیاں بھر بھر کے رویا جا رہا ہے, لیکن یہ نہیں کہا
ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ اکبر، پورا خاندان کربلا میں کٹتا ہوا دیکھ بھی رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جب محبوب کو ان منزلوں سے گزارتے ہیں تو تم کون؟ اللہ اللہ، شارٹ ٹائم میں ترقی کرنے کے چکر میں حرام کام کرتے ہو؟ نہیں، ہر انسان کو کسی نہ کسی پروسیجر سے گزرنا ہے، منزلوں سے گزرنا ہے۔ دنیا عالم اسباب ہے، اس لیے ایزی منی کے چکر میں جوا نہ کھیلنا، حرام کاروبار نہ کرنا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، کس کے لیے کماتے ہو؟ جی بتاؤ، کماتے کس کے لیے؟ ہر انسان کی فکر یہ ہے میں اپنے بچوں کے لیے کماتا ہوں، جی، آپ بھی اور سب۔ ہمارے دل میں بھی کہیں نہ کہیں یہ بات ہے کہ ہم بھی جو کماتے ہیں تو کس کے لیے؟ بچوں کے لیے، جی، بچے سکون سے رہے، اطمینان سے رہے، خوش رہے۔ ہمارے بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ بے شک، ہر انسان بچوں کے لیے کر رہا ہے، اور کچھ کوئی بات نہیں۔ جی، کوئی بندہ ایسا بتا دو جو بچوں کے لیے نہ کرتے، سب کو فکر ہے میرے بعد میرے بچے اچھے گھر میں رہے، اچھی دکان رہے، اچھا مکان ہے، سب کچھ ہے، اس کے لیے انسان بہت کچھ کرتا ہے۔ لیکن آپ سے ایک بات کروں، اگر حرام چھوڑ کے جاؤ گے تو بچوں کا بھلا کیا؟ اللہ بتاؤ، آپ کے بچے حرام کھائیں گے، حرام کا خون بنے گا، نمبر ایک نقصان وہ آپ کے باغی ہوں گے۔ سب سے پہلے حرام کھانے والے بچے کبھی ماں باپ کی وفادار نہیں ہو سکتے۔ کتنے ہی بڑے اسکول میں ڈال دو، کتنے ہی بڑے مدرسے میں ڈال دو، کتنی بھی ان کی تربیت کر لو، جن کا خون حرام سے بنا ہے وہ کبھی ماں باپ کے وفادار نہیں ہو سکتے، ماں باپ کے فرما بردار نہیں ہو سکتے۔ معذرت کے ساتھ برا مت ماننا، بچوں کی بہت پڑھایا لکھایا سب کچھ کیا، جن کے بچے لات مار کر کے گھر سے نکالتے نا بڑھاپے میں، ان کو غور کرنا چاہیے کہ انہوں نے حرام نہ کھلایا تھا۔ جن کے بچوں کو حلال کھلایا گیا، ان کی تربیت ہو نہ ہو، پڑھے لکھے ہو نہ ہو، وہ ماں باپ کے وفادار نظر آئیں گے۔ جا کے تحقیق کر لیجیے، چیک کر لیجیے، دیکھ لیجیے آپ کے بچے جتنی بڑی بڑی اسکولوں میں پڑھتے ہیں، علماء کے بچے اتنی بڑی اسکولوں میں نہیں پڑھتے، لیکن علماء کے بچے آپ کو جتنے مؤدب نظر آئیں گے وہ اوروں کے بچے نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں حرام کی شمولیت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا سب حرام کرنے لگے، یہ نہیں، جہاں حرام ہوگا وہاں وفاداری نہیں ہوگی، جہاں حرام ہوگا۔ ایک بات مجھے یاد آئی، حلال و حرام کی بات بڑی خوبصورت سی یاد آئی۔ ایک بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ، وہ پبلک میں بیان نہیں کرتے، جی، وہ بیان کرتے تھے ولیوں میں، ولیوں کو سلوک کی منزل بتاتے، تصوف کے مقام اور مرتبے بتاتے۔ ایک مرتبہ ولیوں کی محفل سجی ہوئی تھی، جی، ایسے میں وہ واضح و نصیحت کر رہے تھے تصوف کے مقامات، سلوک وغیرہ کے مرتبے، سیر اللہ کیا ہے، سیر فی اللہ کیا ہے، سیر من اللہ، جو بھی بیان کر رہے ہوں گے، ورنہ یہ تاتانیہ والوں کے لیے سر پہ جانے والی بات نہ ہو جائے، مشکل نہ ہو جائے، میں اس کی طرف نہیں، لیکن بات اصل جو ہے وہ یہ ہے۔ ایسے میں کیا ہوا کہ قریب میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان میں سے بچے کھیلتے کھیلتے اچانک گیند اڑ کر کے محفل میں آ گئی، سب بچے چھپ گئے، سب کے بچے چھپ گئے، ان کا بھی بیٹا تھا ساتھ میں۔ اس نے بولا کیا ہوا؟ بولے گیند گئی بزرگوں کی محفل میں، کھیل رک گیا۔ اتنی سی بات پہ اس کو اتنی سی بات لگی، اتنی سی بات پہ آیا دوڑتے ہوئے، نہ سلام نہ کلام، گیند اٹھائی بھاگا۔ جتنے بیٹھے ہوئے تھے سب نے سوچا اتنے بڑے ولی جو ولیوں کو وصیت نصیحت اور سلوک کی باتیں کر رہے ہیں، ان کا بچہ اتنا بے ادب، اتنا بے ادب بچہ۔ چہرے پہ سوال آیا، صاحب کشف تھے، اللہ والے تھے، چہرے پہ سوال آیا، پڑھ لیا، کہنے لگے اس بچے کا قصور نہیں، میرے بیٹے کو بے ادب دیکھ کر اس کے بارے میں بدگمان مت ہونا، اس کا قصور نہیں، قصور میرا اور میری بیوی کا ہے۔ لوگ اور حیران ہو گئے، قصور ان کا، ان کی بیوی کا؟ کہا ہاں، ایک بار 3 دن کا ہمارے گھر فاقہ تھا، میری بیوی بھوک سے بے چین تھی، ایسے میں پڑوسی نے کچھ کھانا لا کر کے دیا، اور وہ کھانے کی ہم نے تحقیق نہیں کی کہ حلال کا ہے کہ حرام کا، اور کھانا ہم دونوں نے کھایا، اور جب پیٹ میں کھانا گیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ بیوی سے ملاقات کروں، وظیفہ زوجیت ادا کروں۔ اسی رات یہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں آیا۔ بے تحقیق کھانے کی نحوست ہے کہ ہمارے گھر میں یہ بے ادب پیدا ہوا ہے۔ جو کھانا بے تحقیق کھا لو اس میں بچے بے ادب پیدا ہوتے ہیں، تو جو جوا کھیل کر کے اولاد کو کھلائے،
بیوی کو کھلائے, بچوں کو کھلائے, پھر ان کی اولاد کیا ہوگی اندازہ کریں. آپ کہتے ہیں وہ بگڑ گیا, زانی ہو گیا, شرابی ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. میرے بھائی تو نے کھلایا کیا؟ تجھے پتا ہے اللہ اکبر, سلطان ابراہیم نور بخشی کے گھر میں جب بچہ ماں کے پیٹ میں آیا تو سلطان نور بخشی نے اپنی بہن کو کہا, بہن میری بیوی پر جو ہے تم پیرا رکھنا, خبردار حرام لقمہ اس کے پیٹ میں پہنچنے نہ پائے, حرام تو حرام ہے, کوئی مشکوک ڈاؤٹ فل لقمہ بھی میری بیوی کے پیٹ میں پہنچنے نہ پائے. بہن نے کہا بھائی کیوں؟ تو کہا کہ میرا بچہ اس کے شکم میں آ گیا ہے, اگر ڈاؤٹ فل یا حرام کھائے گی تو بچہ ویسا نہیں ہوگا جیسا میں چاہتا ہوں. اور پھر اپنی بہن کو متعین کیا, اور پھر اس گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ان احتیاط کی برکتیں تھی, اسی بچے کو دنیا میں سرکار مخدوم اشرف شاہ کی شیطانی کے نام سے سمجھتے کیوں حلال کو؟ اگر اسی سے بات آ گئی ہے, ایک بات اور اس کا, لاٹری کے پیسے سے بچوں کو کھلا رہے ہو, جوا کے پیسے سے کیا بکرے کا گوشت حلال دیکھتے ہو کہ حلال کیا کہ نہیں کیا؟ صرف ذبح کرنے سے گوشت حلال نہیں ہوتا, جیب کی رقم کا بھی تو اعتبار ہے, کہاں سے لایا اس کا بھی تو اعتبار ہے, کہاں سے کمایا اس کا بھی تو اعتبار. اور صرف شراب اور جوے سے رقم حرام نہیں ہوتی. اگر آپ کرانہ دکان لے کے بیٹھے ہیں اور جھوٹ بول کے کاروبار کر رہے ہیں تو وہ بھی تو حرام ہے, دھوکہ دے رہے ہیں وہ بھی تو حرام ہے. بتائیے تو صحیح. میں تو لوگوں کو اتنا کہتا ہوں, کچھ لوگوں کو تکلیف ہے اسلامی معاشرہ کے جلسے بہت ہوتے, میں نے کہا بالکل بند کرو اسلامی معاشرہ کے جلسے, اور بند ہو جائیں گے. صرف ایک کام کرو, پوری قوم حلال کو لازم پکڑ لو, نہ لوگ بگڑے پیدا ہوں گے نہ اسلامی معاشرہ کے جلسوں کی ضرورت پڑے گی. اور یہ ماں کے پیٹ سے بچے بگڑے پیدا ہوئے کیونکہ لقمہ ہی صحیح نہیں, لقمہ ہی صحیح نہیں. بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی امی جان جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی, اور ان کا خاندان بادشاہوں کا خاندان تھا. بھائیوں نے کہا بہن تم اور تمہارا بچہ ہمارے گھر آ جاؤ. کہا مجھے بچہ بگاڑنا نہیں ہے, توجہ ہے, مجھے بچہ بگاڑنا نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا تم لوگ بادشاہ کی اولادیں ہو نا, بادشاہ کیا نوکریاں کرتے ہو نا, بادشاہوں کے حلال حرام نہیں دیکھا جاتا. میں اپنے بچے کو چرخہ کاٹ کے کھلاؤں گی, میں اپنے بچے کو فاقے سے رکھوں گی, لیکن ڈاؤٹ فل لقمہ اس کے پیٹ میں جانے نہیں دوں گی. اندازہ کریں. اور پھر وہی شہزادہ جسے دنیا بابا فرید الدین گنج شکر کہتے, یہ حلال لقمے کی برکتیں ہیں. آج ہمارے بچے نمازی بھی نہیں ہیں. اگر میری جان بخشی ہو تو میں یہ بات حق کے طور پہ کہہ دوں, دیندار باپ کے یہاں بھی بچے نمازی نہیں ہیں. مذہبی طبقے کے گھروں میں بھی بچوں میں شرافت نہیں ہے اللہ ماشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ سب کا لقمہ چیک کرو. مجھے تو کبھی کبھی فکر یہ ہوتی ہے کہ لوگ ہم لوگوں کو بھی پتہ نہیں کہاں کا لے کے جا, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کس کا جوئے کا دھندا ہے, اس کا سود کا دھندا. ڈر لگتا ہے. اب تو یہ ڈر لگتا ہے کہ کس کے یہاں کھائیں کس کے یہاں نہ کھائیں. داڑیاں خوبصورت ہے, ٹوپیاں خوبصورت ہے, کپڑے خوبصورت ہے, باتیں ولی جیسی ہے, لیکن دھندا دیکھ لو, دیکھ لو. اور بڑی معذرت کے آپ لوگ بھی جب بلاتے تاتانے والے ایسے نہیں, لیکن ایک بات میں ایگزامپل اپنے اوپر مت لینا, بات کے طور پہ کی جاتی ہے, اس کو کسی غلط لوگ بھی بلاتے ہیں. سوچتے سب سے بڑا مالدار کا گھر کس کا ہے, وہاں روکو حضرت کو. پھر چاہے اس کا حرام کا ہو حلال کا ہو ایسا ہو نہیں دیکھتے, بس کیا اے سی رہنی چاہیے, پنکھے رہنے چاہیے, گدے رہنے چاہیے. میں کہتا ہوں اللہ کے بندو کم از کم ہمیں تو آزمائش میں نہ ڈالا کرو. اگر مسجد کے حجرے میں روکنا پڑے تو روک دیا کرو, اس لیے کہ مسجد کے حجرے کی گرمی اس حرام کی اے سی سے بہتر ہے. لیکن آپ لوگ اپنے پیروں پہ رحم نہیں کر رہے, اپنے علماء پہ رحم نہیں کر رہے. یہ جو ہم لوگ بولتے بولتے بہت سارے مقرر مر گئے, ہارٹ اٹیک آ گئے, قوم سدھرتی کیوں نہیں ہے؟ جو سامنے بیٹھے ان کے پیٹ میں دیکھو, اور جو تقریر کرے ان کے پیٹ میں دیکھو. آپ کیا سمجھتے ہو حرام؟ ایک دن حجاج بن یوسف کوفہ آیا, اور کوفہ کا گورنر بنا, تو کسی نے اس کے کان میں پھونکا, حجاج
تو بڑا ظالم ہے. مولا علی کی بددعا سے پیدا ہوا تھا. اب تک آپ نے سنا ہوگا دعا سے پیدا ہونے والے بددعا سے بھی کوئی پیدا ہوتا ہے. ہاں حجاج بن یوسف مولا کائنات کی بددعا سے پیدا. کوفہ والوں نے بہت ستایا آپ کو, بہت ستایا, یہ الگ داستان ہے, بہت ستایا. مولا پاک نے ایک دن تنگ آ کر دعا کی, اللہ اتنے نیک انسان کو یہ ستاتے ہیں. کس کو؟ جس کو سید الابرار کہا, وہ جسے سید العرب کہا گیا, وہ جسے کل ایمان کہا گیا, وہ جسے سید السادات کہا گیا, وہ جسے آبروی ولایت کہا گیا, وہ جسے خاتم ولایت کہا گیا, وہ جسے عقیل رسول کہا گیا, وہ جو زوج بطول, وہ جو ابو الحسنین, وہ جو ابو الائمہ, اللہ اکبر, جس کا چہرہ دیکھنا رسول اللہ نے عبادت کرا. اس علی مرتضیٰ کو اتنا ستایا کہ مولا کائنات قوم کے ستانے پہ تنگ آ گئے. اللہ اتنے نیک انسان کو یہ ستاتے ہیں, مجھے اٹھا لے, اب مجھے بلا لے اپنے پاس, اور مجھے اٹھا کر اتنا ظالم انسان ان پر مسلط کر دے, ان پر ظالم مسلط کر, تاکہ ان کے ظلم کا مزہ وہ چکھائے. بعض صوفیہ کہتے ہیں جس دن مولا علی کی شہادت ہوئی اسی دن حجاج پیدا ہوا. مولا علی کی بددعا کا نتیجہ ہے یہ حجاج. اور اس نے علماء اور ائمہ, صحابہ, تابعین چھری سے ذبح کرتا تھا. بدوں کے چکر میں نیکوں کو بھی اس نے بدبخت نے ہلاک کیا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر جیسی ہستی, عبداللہ ابن زبیر جیسی ہستی, یہ صدیق اکبر کے نواسے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں بھانجے لگتے ہیں, اس اعتبار سے کہ حضرت اسماء حضور کی سالی تھی, یہ سالی کے بیٹے, اور زبیر پھوپھیزاد بھائی تھے, بھائی کے بیٹے, نہیں بھانجے اور بھتیجے دو رشتے ہیں ابن زبیر کے. اندازہ کریں, ان کو سولی پہ لٹکایا, اور سولی پہ لٹکایا, اتنے دن تک لٹکا کے رکھا کہ حضرت اسماء بوڑھی ہو چکی تھی اور بینائی کمزور ہو چکی تھی. تو کسی نے لے جاتے کہا اسماء تیرا بیٹا تو ابھی تک سولی پہ لٹکا ہے, تو روتے ہوئے کہتی ہے کیا اس سوار کے لیے وقت نہیں آیا کہ سواری سے اتر جائے؟ دفن بھی اتنا ظالم تھا. لیکن بہرحال تو حجاج کو کسی نے کہا اگر آپ کی توجہ ہے تو, میں تو حدیث پڑھنے چلا تھا لیکن بات اس طرف آ گئی, تو چلتے اسی طرف, اللہ کی مرضی ہے. جو بات ہے اللہ کرے کسی کے دل پہ اثر کرے. حجاج کو کسی نے کہا حجاج تو بڑا ظالم ہے, بہت بے باک ہے تو, لیکن تجھے یاد رکھنا چاہیے کوفے میں 5 بزرگ ایسے ہیں جو کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو بھی قبول ہوتی ہے, اور بد دعا کرتے ہیں تو بھی قبول ہوتی ہے. دیکھ اگر تو نے ظلم کیا نا, وہ 5 میں سے ایک نے بھی ہاتھ اٹھا دیا تو اٹھ جائے گا, تیرا معاملہ خراب ہو جائے گا. حجاج نے کہا علاج کر لوں گا اس کا بھی. حجاج نے کیا کہا علاج کر. اس کو علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے, جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کروں. اس نے کہا میں علاج کر لوں گا اس کا. کہا کیا علاج کرے گا؟ کہا دیکھنے کیا علاج کرتا ہوں. جن 5 بزرگوں کے نام لیے گئے کہ یہ مستجاب الدعوات ہے, یعنی جو دعا کرتے قبول ہوتی ہے, دعا بھی قبول ہوتی ہے, بد دعا بھی قبول ہوتی ہے, ان 5 بزرگوں کو اس نے اپنے محل میں بلایا, اور بلانے کے بعد ان کو دعوت کھلائی. وہ دعوت کھا چکے, کھانے کے بعد جب جانے لگے تو انہوں نے کہا حجاج ہم 5 وہ ہیں کوفہ میں جس کے لیے دعا بد دعا کر دیں سب قبول ہوتی ہے, سنبھل کے رہنا. حجاج نے کہا جاؤ یہاں سے, تم کچھ نہیں کر سکتے میرا, چلو جاؤ یہاں سے, کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کیوں نہیں کچھ کر سکتے؟ کہا میں نے تمہارے پیٹ میں حرام لقمہ ڈال دیا ہے, تمہارے پیٹ میں حرام لقمہ ڈال دیا, اب مجھے تم سے کوئی خوف نہیں. دنیا اس چیز کو سمجھتی ہے, مسلمانوں کو بے اثر کرو, ان کی عبادتوں کو بے اثر کرو. کیوں؟ حرام لقمہ, کچھ بھی کھا رہے ہو, کیسے بھی کھا رہے ہو, کیسے بھی کما رہے ہو, حلال پہ توجہ کس کی ہے؟ اللہ ماشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی امی نے کہا میرے بیٹے کو فاقے سے رکھو, لیکن بادشاہوں والا لقمہ نہیں کھلاتا. اللہ اکبر. جانتے پھر کیا ہوا؟ چرخا کاٹتی تھی, بیٹے کی پرورش کرتی تھی. کئی دن بابا صاحب بھوکے رہتے تھے. بابا صاحب کہتے ہیں ایک ہفتہ بھی میں بھوکا رہا,
کبھی کبھی میں ایسا کرتا تھا کہ صبر مجھے آ جائے، میں کنکر اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیتا تھا، کنکر منہ میں ڈال لیتا تھا تاکہ مجھے سکون مل جائے۔ میری بھوک کا یہ حال ہوتا تھا۔ فرماتے مجھے جو بھی بنائے میری ماں نے بنایا، اور کیا مرتبہ ملا؟ دیکھیے پیر کی نظر پڑتی ہے تو مرتبے ملتے ہیں، لیکن میر عبد الواحد بلگرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بابا فرید الدین گنج شکر مرید ہونے سے پہلے عرش پہ لکھا ہوا پڑھا کرتے، یہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے۔ عرش، اور بڑی پیاری بات پھر لکھی جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کروں۔ آپ مرید ہونے کے لیے قطب صاحب سے مرید ہونے سے پہلے آپ مرید ہونے کے لیے گئے تھے وہاں حضرت سیدی شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے دربار میں۔ جب پہنچے مرید ہونے کے لیے تو بابا صاحب کو دیکھ کر، بچپنا تھا ابھی، داڑھی کے بال بھی پورے نہیں نکلے، بابا صاحب کو دیکھ کے شیخ صاحب سمجھ گئے آیا کون۔ اس وقت دسترخوان لگا ہوا تھا، فرمایا شہزادے بیٹھو کھانا کھاؤ۔ کس لیے؟ کہا مرید ہونا ہے۔ کہا پہلے کھانا کھاؤ پھر دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دسترخوان لگا تھا، ہاتھ دھلائے، سب نے ہاتھ دھلے، سب نے ہاتھ دھلے۔ بابا صاحب کی باری آئی تو انہوں نے بھی ہاتھ دھلے، اور ہاتھ دھلے تو 1 2 3 4 لوٹے پر لوٹا، لوٹے پر لوٹا ڈالا جاتا رہا، اور یہ ہاتھ دھلتے رہے۔ لوگوں اشارہ کرنے لگے دیکھو حیثیت کیا ہے، ہاتھ دھلنے کا طریقہ نہیں پتا، اتنے بڑے بزرگ سے مرید ہونے آئے۔ شیخ صاحب سمجھ گئے، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی جن کے بارے میں ہمارے مرشد غوث پاک فرماتے ہیں شہاب الدین تجھ جیسا ولی قیامت تک اب عراق میں تیرے بعد پیدا نہیں ہو سکتا، اتنے بڑے ولی۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کو طریقہ نہیں ہاتھ دھلنے کا۔ کھانا ہو گیا، کھانے کے بعد مختصر میں ہاتھ دھل لیا۔ تو شیخ صاحب سمجھ گئے یہ لوگ سب بدگمان ہو گئے ہیں اور یہ بہت بڑی ہستی ہے، بچپنے بڑی ہستی ہے۔ تو فرمایا کہ شہزادے ایک سوال پوچھنا ہے۔ کہا کیا بابا صاحب؟ فرمائے۔ تو کہا کہ ہاتھ دھلنے میں اتنا پانی ضائع کرنا، اس کی تو اسلام اجازت نہیں دیتا۔ کہا اگر حضور گستاخی معاف ہو تو عرض کر دو۔ کہا کہو۔ کہا کہ یہ جو آپ کی کنیز ہاتھ دھلانے آئی تھی نا، اس کی پیشانی پہ نظر پڑی تو میں تقدیر پڑھ رہا تھا کہ اس کی تقدیر میں لکھا تھا یہ جہنمی ہے، تو میں نے سوچا اتنے بڑے ولی کی خانقاہ میں خدمت کرنے والی کنیز جہنم میں جائے گی، تو میں ہاتھ نہیں دھل رہا تھا، اس کی تقدیر دھل رہا تھا، میں ہاتھ نہیں اس کی تقدیر دھل رہا تھا حضور۔ تب حضرت شیخ شہاب الدین نے فرمایا شہزادے تیرا حصہ میرے پاس نہیں ہے، جو مرید ہونے سے پہلے یہ مقام رکھتا ہو پھر اس کا حصہ میرے بھائی قطب الدین بختیار کاکے کے پاس۔ تجھ جیسے شخص کو اسی کا مرید ہونا چاہیے جب وہ تیرا انتظار کر رہا ہے۔ یہ حلال کی برکتیں ہیں، حلال کو لازم پکڑو۔ آج ہم حلال پہ توجہ نہیں، بس پیسہ آنا چاہیے کہیں سے بھی آئے۔ حاجیوں کا مال حاج کے نام پہ ہڑپ کر کے کھا لو، عمرہ کا مال کھا لو، جھوٹ بول کے کچھ بھی کر لو، اس لیے کہ قوم کا حال بدل گیا اور بہت بدل گیا۔ حلال کو لازم پکڑو، اور جب تک پیٹ میں حلال نہیں جائے گا اولاد سدھری ہوئی بھول جاؤ۔ بات آئی ہے حلال کی، شادی کا موقع ہے، مجھے ایک بات شادی پر ہی یاد آئی، چلیں اسی پر بات پوری کر لوں۔ ٹائم بھی تو ہو گیا ماشاءاللہ، 1 گھنٹے کا ٹائم تو وہ پورا ہوا چاہتا ہے۔ وہ جو حدیث پڑھی تھی اس کو پھر کسی، ماشاءاللہ میں آس پاس تو آتے ہی گھومتا ہی رہتا ہوں، آتا جاتا رہتا ہوں، کبھی وہ حدیث پھر پڑھ کے بات ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص جوانی میں نیک بن گیا، بہت نیک، اور پیور والا نیک، میرے اور آپ جیسا نیک نہیں۔ ہم لوگ صرف نماز کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، اور بلکہ کچھ جماعتیں ایسے نکل گئی جو کہتے ہیں بھائی نماز پڑھو سب معاف ہے، نماز پڑھو سب معاف، نماز پڑھو سب معاف ہے۔ پھر آدمی کیا کرتا ہے، نماز پڑھ کے نکلتا ہے، ٹوپی جیب میں رکھتا ہے، عورتوں کو پاپ کی نظر سے تکتا ہے، حرام دھندے سود کے دھندے بھی کرتا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر لیتا ہے، خوب گبن کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد چند دنوں کے لیے چلا جاتا ہے، 40 دن 4 مہینے پتہ نہیں کیا کیا، اور اس کے بعد جب واپس آتا ہے تو یہ آدھا مولوی بن جاتا ہے، اور اتنی پرہیزگاری کی باتیں کرتا ہے کہ مولوی صاحب بھی اس کے سامنے شرماتے نظر آتے ہیں کہ کیا پرہیز۔ میرے بھائیوں اگر کسی کا مال ہڑپ کیا ہے تو اس کی توبہ حج نہیں ہے، اس کی توبہ دین کے نام پہ نکلنا نہیں ہے۔ جس کا مال ہڑپ کیا ہے جب تک 1 پیسہ اس کا واپس نہیں کرو گے کوئی توبہ نہیں ہے، کوئی توبہ کا ڈھونگ مت رچاؤ، یہ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، ہر چیز کی توبہ الگ الگ ہے۔
اگر بے نمازی پن سے توبہ کیا، توبہ کر لیا، معاف کر دیا اللہ نے. جتنی نمازیں چھوٹی تھی چھوڑنے کا وبال معاف ہو گیا، لیکن قضا ابھی باقی ہے، آپ کو ادا کرنا ہے. اسی طرح سے زکوٰۃ کی توبہ کی، جو زکوٰۃ آپ کے ذمہ باقی ہے حساب لگا کر کے ادا کرو. کسی کی غیبت کی تھی، اس کو پتا چل گیا اور غیبت سے توبہ کی، تو جس کو پتا چل گیا اس سے معافی بھی مانگو. اور اگر نہیں پتا چلا صرف توبہ کرنا کافی ہے. تو سب کی توبہ الگ الگ ہے. یہ نہیں کہ کان پکڑ کے استغفر اللہ کر لیے جلسے میں اور اس کے بعد پاک ہو کر چلے گئے، ایسا نہیں. حضرت امیر خسرو بہت پیاری بات کہتے ہیں، بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹکی، کیسے کہ بھر لاؤں مدوا سے مٹکی. آسان نہیں ہے، پل صراط پہ چلنا آسان ہے، راہ شریعت پہ چلنا آسان نہیں. اور جو راہ شریعت پہ چل گیا پھر اس کے لیے پل صراط پر وہ پلک جھپکتے گزر جائے گا. تو نیک بنو تو صحیح بنو، پیور لمبا ہونا نعرہ تکبیر، ہاتھ اونچا کریے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ پک کر تھک کر گھر جانے لگے اس سے پہلے ہم چلے جائیں، اور یہی بات اچھی ہے. مجھے میرے قائد میرے امیر محترم نے فرمایا کہ باپو کتنا ہی بڑا جلسہ ہو گھنٹے بھر تقریر کیا کرو، زیادہ نہ کیا کرو. اور ان کی بھی عادت ہے کہ وہ 50 منٹ 45 منٹ کرتے ہیں. لاکھوں کا مجموعہ تو بھی اتنا، سینکڑوں کا ہو تو بھی مجھے بھی یہ نصیحت فرماتے ہیں. بہرحال لیکن چونکہ آپ کا شوق ہے، برطانیہ والوں کا شوق ہے، تو میں کچھ بات کہوں گا. تو عرض یہ کر رہا تھا پیور نیک. دیکھو اگر اللہ کے لیے نیک بننا ہے تو سچے دل سے نیک بنو، سب آسان ہو جائے گا، سب رستے آسان ہو جائیں گے. تو کہتے ہیں کہ ایک نوجوان واقعی نیک بن گیا، پرہیزگار. وہ جوان مسجد میں رہتا اور اذان دیتا. آج کل اذان دینے کو بھی لوگ شرماتے ہیں، شرم آتی لوگ کو اذان دینے کی. مگر یاد رکھنا اذان کی فضیلت یہ ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو فی سبیل اللہ اذان پڑھے وہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں رہے. بہت برکت ہے اذان کی. صرف جو اذان پڑھتا ہے نا، تو جتنے کلمات اذان کے اللہ تعالیٰ اس کا ڈبل اس کو لاکھ کے اعتبار سے ثواب عطا کرے. اذان کے 15 کلمات ہیں، جس نے پوری اذان پڑھی اللہ اس کو 30 لاکھ نیکیاں عطا فرماتا ہے، 30 لاکھ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. یہ اس کی شان ہوتی ہے. اور اس کی گردن بلند ہوگی، مؤذن کی گردن بلند ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ گردن بڑی ہو جائے گی، گردن گرتے نا اس کا سر فخر سے اونچا ہو گیا، تو اللہ پاک ان کے سروں کو اونچا کرے گا فخر سے. اور بلال حبشی آگے آگے ہوں گے اور مؤذن لوگ ان کے پیچھے پیچھے. یہ اذان کی برکت ہے. آج کل لوگ مؤذن کو حقیر سمجھتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں. نہیں، اللہ کے بندو، وہ اللہ کا منادی، اللہ کا منادی. وہ روزانہ تمہیں اٹھاتا ہے، بلاتا ہے اللہ کی طرف. اور اذان دینے کے بعد اس کی اذان سن کر جتنے نمازی آتے ہیں اللہ سب کے ثواب میں کمی کیے بغیر سب کے برابر اس کو ثواب عطا کرتا ہے جس نے اذان پڑھی تھی. یہ اذان کی برکت ہے. اللہ اکبر. تو وہ نیک بن گیا، پرہیزگار، متقی، اور مسجد میں اذان پڑھتا. اور اس کی عادت تھی فجر کے بعد اشراق پڑھتا، چاشت پڑھتا اور چلا جاتا بازار میں، محنت مزدوری کرتا. ایک روٹی اتنی رقم کماتا، ایک روٹی جتنے میں ایک روٹی آ سکے اتنی رقم کماتا. پھر مسجد میں آ کے تلاوت میں مصروف ہو جاتا، اور وہ ایک روٹی میں پورا دن اس کا گزر جاتا. اس مسجد کے اندر ایک امام تھے، ان کا نام تھا قاضی نوح. بہت بڑے قاضی، بادشاہ کے مقرر. جو قاضی کس کو کہتے ہیں؟ جو چیف جسٹس ہوتا تھا، جج، اس کو قاضی کہتے تھے. تو قاضی صاحب جو جج صاحب تھے وہ مسجد میں امامت کرتے تھے. ان کا نام تھا نوح، اور اسی مناسبت سے ان کو لوگ قاضی نوح کہتے تھے. تو قاضی نوح کی ایک بیٹی تھی، ایک لوتی بیٹی تھی، بڑی نیک تھی، پارسا تھی، پرہیزگار اور متقی تھی. تو قاضی صاحب سوچتے تھے کوئی لڑکا مل جائے، کوئی لڑکا مل جائے. بیٹی کے لیے باپ پریشان ہوتا ہے نا، کوئی لڑکا مل. ہم بھی چاہتے ہیں بچی اگر پرورش پاری کوئی لڑکا مل. ہمیں کیسا لڑکا چاہیے؟ ہمیں لڑکا چاہیے بالکل اسمارٹ، ہیرو، داڑھی مڈانے والا،
اور جینس ٹی شرٹ پہننے والا, سوٹ بوٹ والا, اس کا بنگلہ ہو, اس کی کاریں ہو, اور میری بیٹی کو سکھ سے رکھ سکے. میں ٹی شرٹ جینس پہننے والوں کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں, لیکن ایک بات میں کہتا ہوں, یہ جو سوٹ بوٹ دیکھتے ہو, یہ ظاہری ٹھاٹ باٹ دیکھتے ہو, اس میں آپ کی بچی سکھ سے نہیں رہتی, بلکہ بہت سارے ایسے سوٹ بوٹ کے اندر ایسے لٹیرے ہوتے ہیں کہ آپ کی بیٹی بستر پہ سسکیاں لے رہی ہوتی ہے اور وہ کہیں اور مزے اڑا رہا ہوتا ہے, کیونکہ ہم لوگ نہیں دیکھتے. میں شادی کے موقع پہ گیا تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ذرا یہ بتائیے کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے اور شوہر کیسا ہونا چاہیے. تو میں نے لوگوں کو ایک مشورہ دیا کہ تم نے بیوی ڈھونڈا ہی نہیں اور تم نے شوہر ڈھونڈا ہی نہیں. بیٹی کے لیے تم نے بیوی نہیں ڈھونڈا, بیٹے کے لیے تم نے بیوی نہیں ڈھونڈا, اور بیٹی کے لیے تم نے شوہر نہیں ڈھونڈا. تو لوگ حیران ہو گئے, یہ کیسی بات کر رہا ہے. تو میں نے کہا جب تم رشتہ تلاش کرتے ہو تو کیا ڈھونڈتے ہو؟ ڈاکٹر, ٹیچر, انجینئر, تاجر, یہ سب دیکھتے ہو, مالدار, یہ سب دیکھتے ہو. آپ سے پوچھتا ہوں, ڈاکٹر کی ضرورت کس کو ہے؟ کس کو ہے؟ مریض کو ہے, بیوی کو نہیں ہے. ٹیچر کی ضرورت کس کو ہے؟ طالب علم کو ہے, بیوی کو نہیں ہے. تاجر کی ضرورت کس کو ہے؟ تاجر کو ہے, بیوی کو نہیں ہے. آپ تو شوہر ڈھونڈتے ہی نہیں ہو, تو مسائل کہاں پیدا ہو رہے ہیں؟ انہیں ہاتھ کی مہندی نہیں چھٹی ہے حضرات, طلاق ہو رہی ہے, سکسیک ہو رہی ہے, بیٹی جل کے مر رہی ہے. میں نے کہا آپ نے شوہر کب ڈھونڈا؟ آپ تو ڈاکٹر ڈھونڈ رہے تھے, آپ تو انجینئر ڈھونڈ رہے تھے, آپ تو مالدار ڈھونڈ رہے تھے. میں نے کہا یہ سب کی ضرورت, ڈاکٹر کی ضرورت مریض کو ہوتی ہے, ٹیچر کی ضرورت طالب علم کو ہوتی ہے. جب بیٹی کے لیے شوہر ڈھونڈنے کے لیے نکلو, ڈگریاں نہ دیکھا کرو, اس کی شرافت دیکھا کرو, اس کا کردار دیکھا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جو ڈاکٹر ہو صاحب کردار بھی ہو ضروری نہیں ہے. حالانکہ ڈاکٹر ہو کر بھی لوگ صاحب کردار ہوتے ہیں, میں انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن کردار دیکھو, پرائرٹی کردار کو دو. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی بہو ڈھونڈو یا پھر اس کے بعد جب وہ داماد ڈھونڈو تو اس کا گھر نہ دیکھو, اس کی ڈگریاں نہ دیکھو, بلکہ اس کی دینداری دیکھو, اس کی سفید چمڑے دیکھو, اس کی دینداری دیکھو, اس کا اخلاق دیکھو, اس کا کردار دیکھو. ڈاکٹر نہیں ہوگا اگر صاحب کردار ہے, بیوی کا وفادار ضرور ہوگا, بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا. ٹیچر نہیں ہوگا, کوئی ضروری ہے کہ سب کے شوہر ٹیچر ہیں دنیا میں, سب کے شوہر ڈاکٹر ہیں, لیکن دیکھو جنہوں نے اخلاق دیکھا, کردار دیکھا, تو ان کی بیٹیاں سکھ سے رہ رہی ہیں. آج ہم لوگ ڈگریوں کے غلام ہو گئے. میں ڈگریوں کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں, ڈگریوں کی اہمیت ہے, لیکن کردار کے ساتھ ڈگری مل جائے تو سونے پہ سہاگا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں میرے بھائی جو ٹھیلا ڈھکیلتے ہیں, لیکن ڈاکٹر, ٹیچر, بادشاہ سے بھی اچھا اپنی بیوی کو رکھتے ہیں, کیونکہ وہ شریف لوگ ہوتے ہیں. ڈاکٹر بھی شریف ہوتے ہیں, ٹیچر بھی شریف. میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں, دوسری طرف نہ بات جائے, مگر شرافت ایک الگ چیز ہے. تو میری گزارش ہے رشتے شرافت کی بنیاد پہ کرو. بلکہ کچھ لوگ تو برادری 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 میں اتنے ڈوب گئے. میں کہتا ہوں اللہ کے بندو, ہماری برادری صرف اسلام ہے, ہماری برادری صرف اسلام. ہم مومن ہیں, مسلمان ہیں, محمد رسول اللہ کے غلام ہیں, اور اس سے بڑی ہماری ڈگری کوئی ہے ہی نہیں کہ ہم غلامان مصطفیٰ ہیں, کیونکہ ساری ڈگری قبر کے باہر رہے گی, ایمان کی ڈگری قبر کے اندر تک جائے گی. ڈگری کو سپاہی سپاہی کے ساتھ کر رہا ہے, منصوری منصوری کے ساتھ کر رہا ہے, مرزا مرزا کے ساتھ کر رہا ہے, پٹھان پٹھان کے ساتھ کر, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں اگر مومن دیکھ لیا ہوتا نا ایمان, اور صرف ایمان, تو آج یہ حال نہ ہوتا. جب برادری کے نام پر بچیوں کو 30-30, 20-20 سال, 35-35 سال بٹھا کے رکھتے ہو, آخر میں نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کسی اور کا ہاتھ پکڑ کے چلی گئی جو جس کا اسلام سے بھی تعلق نہیں. یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے, بہت دردناک حالات سے ہم گزر رہے ہیں. اس لیے جہالت کی طرف نہ جاؤ, ایمان کی طرف آؤ, اسلام کی طرف آؤ, شریعت کی طرف آؤ. آپ کو بتائیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو بہویں آئی, کون ہے؟ حضور علیہ السلام کے گھر میں جو بہویں آئی کون ہے؟ سیدہ شہربانو کون ہے؟ کنیز بن کر آئی تھی. حالانکہ وہ کنیز تھی نہیں, وہ تو بادشاہوں کی بیٹی تھی, کنیز بن کر آئی تھی. اور ان کے ساتھ 2 بہنیں اور بھی تھی, 3 بہنیں اور بھی کنیزیں تھیں. فاروق اعظم نے کہا بیچ دو ان سب کو.
मौलाए कायनात ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, बादशाहों की औलाद के साथ ऐसा सुलूक नहीं कर सकते। एक काम करो, ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो। मौलाए कायनात ने ले लिया। लेने के बाद कहा, एक बेटी मेरे घर की बहू बनेगी, एक बेटी अबू बकर सिद्दीक के घर की बहू बनेगी, और एक बेटी उमर इब्न खत्ताब के घर की बहू बनेगी। तीनों शहजादियों को तीनों घर में दे दिया। इसी तरह से अब्दुल्ला इब्न उमर, मोहम्मद इब्न अबू बकर और इमाम हुसैन, ये तीनों एक दूसरे के साथ होते हैं। ये तीन, और तीनों के घर में बेटे ही बेटे पैदा हुए। हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर के घर में हजरत कासिम पैदा हुए, वही शहजादी से जो कनीज बन करके आई थी। इसी तरीके से हजरत अब्दुल्ला के घर में सालिम पैदा हुए, अब्दुल्ला इब्न उमर के घर में, और सैयदना इमाम हुसैन के घर में मेरा इमाम मुर्शिद मज़लूम करबला सैयदुल आबिदीन सैयदुल साजिदीन सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की विलादत, जिनके बारे में मेरे आका फरमाते हैं, एक दिन इमाम हुसैन को बहुत चूम रहे थे, प्यार कर रहे थे सीने से। इब्न अजर मक्की अपनी किताब में लिखते हैं, तो मेरे आका कहते हैं, जाबिर, ये मेरा बेटा हुसैन है। जी या रसूलल्लाह, ये मेरा बेटा हुसैन है। जी या रसूलल्लाह, मेरा बेटा हुसैन है। जी या रसूलल्लाह। कहीं इसकी जो औलाद होगी उसमें से एक बेटा होगा, उसका नाम अली इब्न हुसैन होगा। पैदा होने से पहले नाम भी दे रहे हैं, उसका नाम अली इब्न हुसैन होगा। और पता है, जो मेरा बेटे के घर बेटा पैदा होगा अली इब्न हुसैन, उसकी शान क्या होगी? क़यामत के दिन अर्श के नीचे से आवाज आएगी, कहाँ है सैयदुल आबिदीन, कहाँ है सैयदुल साजिदीन? तो उस वक्त कोई और नहीं, मेरे बेटे का बेटा अली इब्न हुसैन उठ करके तो जिस वक्त ये शहजादियां आई, आपको बताऊं इनका खानदान कौन सा था? किसी ने ताना दिया, ताना देने वाले लोग, किसी ने ताना दिया, कनीजों को बीवी बना लिया। हाय हाय हाय, अब जरा गौर से जवाब सुनिए, कनीजों को बीवी बना लिया। इमाम हुसैन ने फरमाया, क्या रसूलुल्लाह से कोई अफजल है? क्या रसूलुल्लाह से कोई अफजल है? कनीजों को भी बना लिया, ताना देते हो? क्या रसूलुल्लाह ने हजरत मारिया किब्तिया को शर्फ नहीं बख्शा? और अल्लाह की शान देखो, हुजूर अलैहिस्सलाम की सारी औलाद हजरत खदीजा से पैदा हुई, और इब्राहिम हजरत मारिया से पैदा हुए, और मारिया से पैदा क्या हुए? गोया के नबी के बेटे की माँ बन गई हजरत मारिया। तो फरमाया, जब वो कनीज और शर्फ और इज्जत बख्शते हैं तो हम न बख्शें। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत मारिया किब्तिया, जो हम सब की माँ हो गई, अल्लाह अकबर, उनको शरफ बख्श कर अपने शहजादे की माँ बना दिया। और मेरे इमाम हुसैन ने कनीज बनकर आने वाली शहरबानों को अपने नाना के नक्शे कदम पे चलते हुए इमामों की माँ बना दिया। ये जितने इमाम हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाक़ीर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी, किसके बेटे? ये सब सैयदा शहरबानों की औलाद है ना, सबकी दादी होती है, किसी की अम्मी होती है। अल्लाह अकबर, ये शान। तो ये बिरादरी का चक्कर छोड़, अपनी बिरादरी क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी है। बस ईमान देखो, ये दे दो बेटियां, ईमान देखो, कर लो बेटियां, यही करो। और बात में ये अर्ज कर रहा था कि काजी नूह को फिक्र थी, मेरी बेटी रिश्ता कैसा था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो अल्लाह वाले लोग थे, दिरहम और दीनार के गुलाम नहीं थे, माल के गुलाम नहीं थे, पैसों के गुलाम नहीं थे। तो काजी नूह ने उस लड़के को बुलाया, उस जवान को, जवान इधर आ। वो मस्जिद में रहता था। वो जवान आया, जी काजी साहब हुकुम। तो मैं, बेटा तेरी शादी हो गई? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? मेरा खुद का घर भी नहीं है सर। और मैं तो आप देखते हैं मस्जिद में पड़ा रहता हूँ, चाश्त की नमाज पढ़ के जाता हूँ और कमा करके आता हूँ, जोर से पहले मस्जिद में आ जाता हूँ, एक रोटी इतना कमा लेता हूँ, बस एक रोटी इतना कमाता हूँ और मुझसे ज्यादा कमाता नहीं। कौन मुझे बेटी देगा? फरमाया, मैं दूंगा, मेरी बेटी मैं तुझे दूंगा, तेरी नेकी तकवा परहेजगारी की बुनियाद पे मेरी बेटी। काजी साहब क्या कह रहे हैं आप जज हैं, बादशाह के मुकर्रर करदा जज, और मैं फकीर आदमी, मेरा खुद का घर नहीं, कोई छत नहीं, कोई कारोबार कुछ भी नहीं, मैं कहाँ रखूंगा उसको? का वो इंतजाम भी मैं करता हूँ।
इंतजाम मैं करूं, तूने सिर्फ इतना करना है, हाँ बोल अगर तू करना चाहता। काजी साहब गौर कर ले, मखमल की चादर में टाट का पेवन अच्छा नहीं लगता। लोग आपको नाम रखेंगे कि किसको दे दिया, कब वो मैं देख लूंगा, मुझे तो सिर्फ तकवा देखना है, परहेज। और मैं जानता हूं कि तू मुत्तकी परहेजगार है। पसंद है बोल, भर गई गर्दन नीचे होगी। कल के लड़के भी क्या थे अल्लाह, अगर उनसे शादी की बात की जाती थी तो गर्दन झुक जाती, आज तो ढूंढ के लाते हैं। अफसोस की बात है भाइयों, ढूंढ के लाते हैं, उसी से मैंने करना है। माँ बाप मनाते बेटा देख वो अपने मियार के लोग नहीं है, वो बदमाश लोग है, वो लड़की बदमाश है, लड़कों के साथ घूमती नहीं, मैंने तो करना। अरे हजरत अब्बा आपका दौर अलग था, अम्मी तुम्हारा दौर अलग था, हमारा दौर अलग। याद रखना, जब हज में माँ बाप की खुशी न हो, नमाज में माँ बाप की खुशी न हो, तो अल्लाह वो नमाज और हज रद्द कर देता है। माँ बाप का दिल दुखाकर अगर कोई नफिल नमाज पढ़े तो अल्लाह नमाजें रद्द कर देता है। माँ बाप को नाराज करे कोई हज करे, अल्लाह हज रद्द कर देता है। शादी में बरकत कैसी होगी? ये जो ढूंढ के लाते हो ये शरीफों का काम नहीं है। जब सरकारे मदीना मुस्तफ़ा जाने रहमत से हजरत नफीसा ने कहा था कि ऐ मेरे भतीजे मोहम्मद तुम शादी नहीं करते, तुम्हें ख्याल नहीं आया तो क्या करोगे? किससे? खदीजा से। और वो मलका तुज्जार है, उससे शादी। वो खुद कह रही थी कि वो तुम्हारे साथ शादी करना चाहती है, तुम्हारी क्या मर्जी है? जवाब सुने, मुख्तार कायनात मालिक कुल फरमाते हैं नफीसा शरीफों के रिश्ते ऐसे रास्ते में तय नहीं होते। मेरे चचा लोग हैं, उनसे जाके बात करो, अगर वो हाँ कर दे तो मैं भी हाँ कर दूं। ये अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने कानून दिया। यहाँ तो व्हाट्सएप पर रिश्ते थे, फेसबुक पर रिश्ते थे। कौम की बच्चियों से कहता हूँ हंसने की जरूरत नहीं, फेसबुक पर जो जैसा दिखता है वैसा ही उसका किरदार हो, कोई जरूरी है? अरे 500 रुपए की चप्पल खरीदने जाते हो, दोस्तों से मशवरा करते हो, और जिसको जिंदगी का साथी बनाना फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सिर्फ फोन पर। अरे जिसकी जबान अच्छी हो उसका दिल भी अच्छा हो, ये जरूरी है? कौम की बच्चियां बर्बाद हो रही है फेसबुक के चक्कर में। फेसबुक पे रिश्ते तय होते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, हालांकि उनको हक था, उम्र भी 25 साल की हो गई थी, और उनसे ज्यादा अक्लमंद कौन हो सकता है? अरे अक्ल ने उनके तलवों का बोसा दिया, अक्ल को मेरा नसीब हो गई, लेकिन हमें कानून दिया मेरे चचाओं से जाके बात करो, जो उनकी मर्जी होगी वो मेरी मर्जी, और हम लोग अपनी मर्जी से सब तय करने निकले। ये रिश्ते जो तय होते हैं ना, ये तजुर्बे की बुनियाद पे होते हैं। औरतें रिश्ते देखने जाती है, बड़े बड़े रिश्ते देखने जाते हैं, चलने के अंदाज से बताते हैं लड़की कैसी होगी। हाँ, नाक देखकर, कान देखकर, गोल चेहरा, लंबा चेहरा, ये सब देखकर ये कहते वो तो ऐसी होगी, और 99% उनके तजुर्बात सही साबित होते। आप क्या समझते हो? अपनी अपनी मर्जी से चला जाओ। हम सब समझते हैं, याद रखना, कुछ तजुर्बे किताब पढ़ने से आते हैं, कुछ तजुर्बे सफर करने से आते हैं, और कुछ तजुर्बे सिर्फ उम्र बड़ी होने से आते हैं। इसलिए हमारे यहाँ तरीका क्या है? रिश्ते खुद नहीं ढूंढेंगे छोकरे छोकरियां, क्योंकि उनको तजुर्बात नहीं है, जिंदगी का साथी ढूंढना है। कौन ढूंढेगा? जिसकी दाढ़ी सफेद हो गई, बुढ़ापा आ गया तजुर्बा करते करते, वो दादा देखेगा, वो दादी देखेगी, वो नाना देखेगा, वो नानी और रिश्ता एक को करना होता है। कभी अम्मी जा रही देखने, कभी भाभी जा रही देखने, कभी बहन जा रही देखने। सब ये लोग क्यों जाते हैं? सब अपनी अपनी राय पेश करते हैं, क्योंकि जिंदगी का साथी तय करना है। ये चीजें हैं तय कर। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के घर कितने रिश्ते आए? आका अलैहि सलाम ने फरमाया उम्र कम है, लेकिन जब मौला अली का रिश्ता है, आका अलैहि सलाम ने फरमाया इंतजार था, तवज्जो। हालांकि जिन्होंने रिश्ते भेजे थे वो फजीलत में, अफजलियत में, इल्म में, अमल में कोई कम न थे, लेकिन हुजूर अलैहि सलाम ने किसी और का इंतखाब कर रखा था। बात तोड़ जाती है, दिल का दर्द है कहाँ तक बिखेरा जाए। लेकिन बहरहाल बेटियों को चाहिए कि फेसबुक पे रिश्ते न तय करें। आपसे भी कहता हूँ इतने नादान मत बनो, इतने नादान मत बनो। फेसबुक पे रिश्ते तय नहीं होते, शरीफों के तो नहीं होते, पार्कों में रिश्ते तय नहीं होते, ट्रेनों में पहली मुलाकात और बस में पहली मुलाकात पे रिश्ते तय नहीं होते। हमारी जिंदगी 3 घंटे की फिल्म नहीं है, हमें पूरी जिंदगी जीना है।
فلموں کو دیکھ کر پریکٹیکل لائف میں فالو کرنے والوں، اپنی زندگی 1 گھنٹے کا سیریل نہیں ہے، ہمیں پوری زندگی گزارنا ہے۔ جن کے ماں باپ فیس بک پر اور یوٹیوب پر رشتے طے کرتے ہیں، ان کی اولاد کو جوان ہونے کے بعد پھر اچھے رشتے نہیں آ سکتے، لوگ ان کو اپنا نہیں سکتے۔ عورتیں کہے گی اس کی ماں تو فیس بک پہ رشتہ طے کر کے بھاگ کے آئی تھی، اس کے باپ نے تو واٹس ایپ پہ اس کو پٹایا تھا، فون کر کے اس سے افیئر کر لیا تھا۔ یہ صورتحال ہے۔ اپنے چند لمحوں کی لذت کی خاطر اپنے بچوں کا مستقبل تباہ نہ کرو، برباد نہ کرو۔ ہوش کے لاؤ۔ اور ایک بات پھر آپ کو کہہ دوں، اتنا لاؤبالی پن نہیں بھی کرو گے نا تو جو قسمت میں لکھی ہے وہی ملے گی۔ فیس بک کے راستے سے جاؤ گے تو بھی وہی ملے گی، اور ماں باپ کی خوشی کے راستے سے جاؤ گے تو بھی وہی ملے گی۔ اس لیے لاؤبالی پن کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے یہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، اللہ کے ہر ایک کام کا ایک ٹائم مقرر ہے۔ اللہ پاک کو کسی سے ملانا ہوتا ہے، کیسے ملاتا ہے؟ ایک چھوٹے سے چٹاک بھر کے پرندے کو ذریعہ بناتا ہے ملانے کے لیے۔ کس طرح سے؟ اس کے آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ اکبر، سورۃ النمل کے اندر ایک چھوٹا سا پرندہ جس کا نام ہدہد ہے، اچانک غائب ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ہدہد کہاں ہے؟ حضرت کو غائب ہے، بلا اجازت؟ جی حضور بلا اجازت، آنے دو اس کو، ذبح کر دوں گا۔ بچنے کی صورت ہے کہ اگر کوئی اچھی خبر لایا تو معاف کر دوں۔ ہدہد آیا، آنے کے بعد کہاں تھا؟ حضور میں پرواز کرنے لگا تھا، اور میں نے ایسے خبر لایا ہے کہ یہ خبر اس سے پہلے آپ نے نہیں سنی۔ کہ ایک عورت ہے، حکومت کرتی ہے پورے ملک پہ، یمن پہ حکومت کرتی ہے، خوبصورت ہے، نیک سیرت ہے۔ اور پھر جو باتیں کی سلیمان علیہ السلام نے، کتنی ہوشیار اور دانش مند تھی وہ خاتون۔ سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، اپنے لشکر کو لے کے مطیع اور فرما بردار بن کر کے جلدی سے آ جاؤ۔ خط گیا تو اس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا جس کا نام بلقیس تھا، کہا ایک کام کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے نا، نہیں جاتے ہیں، تحفے بیچتے ہیں، اگر صرف بادشاہ ہوگا تحفے پہ خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا، اور اگر نبی ہوگا تو تحفے کی لالچ میں نہیں آئے گا، وہ ہمیں بلا کے رہے گا۔ اور بہت تحفے بھیجا حضرت بلقیس نے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ہمیں یہ تحفے نہیں چاہیے، ہم نے کہا نا کہ آؤ اسلام قبول کرو، مطیع اور فرما بردار ہو جاؤ۔ تب اس نے کہا کہ یہ واقعی نبی ہے۔ کتنی خاتون ہوشیار تھی۔ حضرت سلیمان اور بلقیس کو ملانے کے لیے کون بہانہ بنا؟ ایک چھوٹا سا پرندہ چھٹاک بھر کا اللہ کو ملانا آتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا جس کے بھائی نبی کی اولاد، بھائی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جو ذکر ہوتا ہے تو وہ بھی تو اولاد نبی تھے، آخر بھائی اتنے بے مروت کیسے ہو گئے کہ بھائی کو کنویں میں ڈال رہے، بیچ رہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ لیکن خدا کی شان، ایک رنگ یہ تو ہے کہ انہوں نے ان کو حسد ہو گیا تھا، لیکن ایک حکمت یہ بھی تھی، اللہ کے احکام میں حکمت ہے۔ زلیخا سے ملانا ہے یوسف کو تو کنویں میں ڈلوایا جاتا ہے، بازار میں بچوایا جاتا ہے، عزیز مصر کے گھر پہنچایا جاتا ہے، اور پھر زلیخا سے ملایا جاتا ہے۔ دیکھ تو نہیں کس شان کے ساتھ ہے۔ بہرحال بات دور نکلی تو قاضی نو کو اس جوان نے کہا کہ آپ غور کر لیجیے، قاضی صاحب لوگ آپ کو تانا نہیں، مجھے تو صرف متقی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر بات یہ تو مجھے منظور ہے۔ شادی ہوگی، شادی ہونے کے بعد قاضی نے کہا گھر کا انتظام کا نہیں، میں آپ سے گھر نہیں لوں گا، میں خود انتظام کروں گا، کرائے کا مکان لے۔ ایسے باغیرت ہوتے تھے داماد لوگ، آج تو ایسے چندی چور ہے کہ سسر سے جتنا مل جائے لوٹ لو، جتنا مل جائے ہڑپ کرو۔ بلکہ کچھ لوگ تو دھمکیاں دے دے کر کے بھیجتے ہیں، لے کر آ ورنہ پہنچا دیں گے، لے کر آ ورنہ پہنچا دیں گے۔ یہ حالات بیوی لائے ہو یا بھکاری بنے ہو، اپنے بازوؤں کی قوت پر یقین رکھو، اللہ پر توکل رکھو، بھکاری نہ بنو۔ سسر کا مال مانگتے ہو، ارے اس نے اپنی بیٹی جوان کر کے دیتی، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنا کرائے کا مکان لے لوں گا، آپ میری بیوی جو ہے ان کو بھیج دیں۔ اس کے بعد کرائے کے مکان میں لے لیا، بیوی کو لے آنے کے بعد شادی کی پہلی رات گزر گئی۔ فجر کی نماز میں جیسی وہ جوان آیا، قاضی صاحب نے دیکھا چہرہ، تجربے کار لوگ ہوتے ہیں نا، ہاں قاضی صاحب نے چہرہ دیکھا، نماز پڑھنے کے بعد کچھ نہیں کہا، سیدھا گھر گئے، بیٹی کے گھر۔ کیا ہوا بیٹی، کیسی گزری رات؟ بابا
انہوں نے تو کوئی بات ہی نہیں، کوئی ملاقات بھی نہیں کی، مصلی بچھایا نماز پڑھتے رہے، میں بھی پیچھے کھڑے پہ نماز، تم نے کچھ کر، جب انہوں نے بات نہیں کی تو میں نے کیا بات کرنا تھا بابا، میں نے کوئی بات نہیں کی۔ یہ بیٹیاں تھیں، یہ بیٹیاں تھیں، اللہ اور اللہ رحم کرے، آج بیٹیاں ہی کہ آپ کی بیٹیاں ہیں، کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر، منگنی کے بعد ہی شوہر سے باتیں شروع، ماں باپ منع نہیں کرتے، کچھ تو بائک پہ لے کے گھومنے جاتے ہیں، منع نہیں کرتے، انا للہ و انا، چھوٹے چھوٹے دیہات میں ایسا نہیں ہے، بڑے بڑے شہروں میں ایسا ہے، اور منگنی سے پہلے سب کچھ ہو جاتا ہے، پھر شادی کے بعد طلاق کی نوبت آتی، بعض لوگ منگنی کے بعد سب کچھ کرنے کے بعد رشتہ ہی توڑ دیتے، لڑکی کو کہیں کا رکھتے ہی نہیں، ذمہ دار کون ہے؟ ماں باپ، ذمہ دار کون ہے؟ سیریل کی نقل کروانے والے ظالم ماں باپ، گھر کی بھاوجیں، بڑی بہنیں جو روک نہیں لگاتے۔ ہمارے یہاں منگنی کے بعد کوئی لڑکی بیوی نہیں بنتی، بلکہ ابھی یہ اویس میں یہاں بیٹھا ہوا، یہ نوشاد، کب ہے بیٹا شادی؟ کل ہے، سب لوگ آگے، منڈپ لگ گیا، کتنی سب رسومات ادا ہو گئی، حامی پہن لے، ابھی بھی وہ لڑکی جس کے ساتھ ان کا رشتہ ہونا ہے ان کی بیوی نہیں ہے۔ جیسے ہر آج اجنبی لڑکیاں ان کے لیے حرام ہے، ویسے وہ لڑکی بھی ابھی تک حرام ہے۔ کب تک؟ برات بھی آ گئی، سہرا بھی ہو گیا، قاضی بھی بیٹھ گیا، خطبہ بھی پڑھ لیا گیا، کلمے بھی پڑھا دیے گئے، ابھی تک کہ وہ جیسی حرام ہے جیسے تھی۔ کب تک؟ جب تک یہ اس کو قبول نہیں کر لیتے، قبول کیا تب حلال ہوگی۔ یعنی دیکھ رہے ہیں آپ سب کچھ، آج تو منگنی کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے سیریلوں کی بنیاد پہ، سیریل جو تباہ کر رہے ہیں، اللہ رحم فرمائے، اور سیریل گھر گھر عام ہے۔ سیریلوں پر کون روک لگاتا ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں ارے مولانا یہ تو سب گھریلو دیکھ، یہ گھریلو نہیں ہے، یہ میٹھا زہر ہے، میٹھا زہر جو ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہا ہے۔ سیریل دیکھ کے ہم زندگی گزاریں گے، جس کے پاس سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی، جس کے پاس سیدہ خدیجہ کی زندگی، جس کے پاس اماں عائشہ صدیقہ کی زندگی، اور مردوں میں مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، سعد، سعید، طلحہ، زبیر، عشرہ مبشرہ کی زندگی، ان زندگیوں کو چھوڑ کے ہم سیریلوں سے دیکھیں گے زندگی نہیں، تباہ کر رہے۔ گھر گھر کو جو آگ لگ رہی ہے اس پہ کنٹرول آپ کو کرنا پڑے گا۔ صرف جلسہ سن کر گھر مت جائیے، کچھ عمل کے میدان میں بھی۔ بیٹی سے کہا بات نہیں کی تم نے، جب انہوں نے کوئی بات نہیں کی تو میں نے بھی نہیں کی بابا۔ غصے سے لال پیلے ہو گئے قاضی صاحب، سامنا ہوا، میں تو تجھے بڑا متقی سمجھا تھا، تو ایسا زہریلا نکلا۔ میں نے اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر صرف تیرے تقوی کو دیکھ کر اپنی بیٹی تجھے بیاہ دی، اور تو نے میری بیٹی کو اس قابل بھی نہ سمجھا کہ تو اس سے شادی کی پہلی رات ملاقات کرے، بیوی جیسا سلوک کرے۔ ہائے ہائے ہائے، اس جوان نے کہا قاضی صاحب میری بیوی ہی تو ہے، مجھ پہ حلال ہے، جب چاہوں گا ملاقات کر لوں گا، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا وقت؟ کہ آپ قاضی ہو نا، جج ہو نا، بادشاہ کیا نوکری کرتے ہو نا، فیصلے میں آپ غلطی بھی کر دیتے ہو، مجرم کو سزا دلوانے کی بجائے معافی کا اعلان بھی کر دیتے ہو کہیں۔ مجھے ڈر ہے کہیں آپ کو رشوت بھی ملتی ہوگی، مجھے ڈر ہے بادشاہ کی جو تنخواہ ملتی ہے اس میں حلال اور حرام سب کی آمیزش ہو جاتی ہوگی۔ اس لیے کہ میں نے زندگی جینا ہے نا قاضی صاحب، میں نے جب بیج بونا ہے تو پیور پیور، اس لیے کہ مجھے صالح اولاد چاہیے، نیک اولاد چاہیے۔ اب تک آپ کی بیٹی کو آپ کھلاتے پلاتے رہے، جو میرے نزدیک حرام تو نہیں ہے لیکن ڈاؤٹ فل ضرور ہے، وہ میری بیوی ہے، آپ نے کھلا کھلا کر اپنی غذا کا رنگ چڑھایا نا، مجھے اس پہ اطمینان نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نیک نہیں، آپ بہت نیک ہے قاضی صاحب، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ حرام کماتے ہیں، بالکل نہیں، لیکن مجھے اطمینان نہیں ہے کیونکہ آپ بادشاہ کے نوکر ہیں، بادشاہ کی نوکری کرتے ہیں، حلال حرام کی آمیزش، حالانکہ بادشاہوں کی نوکری پر حرام کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، یہ تقوی کی بات ہے، یہ پرہیزگاری کی بات ہے، اور تقوی قانون سے اوپر کی بات کرتا ہے، پرہیزگاری قانون سے اوپر کی بات کرتی ہے، عشق و قانون سے اوپر کی بات کرتا ہے۔ قاضی صاحب آپ کا لقمہ اس کا خون بنا چکا، اور حدیث پاک ہے لقمے کا اثر حرام ہو یا حلال
40 दिन तक रहता है। جی تو اب میں اس کو اپنی محنت پیور محنت کا کما کے پہلے 40 دن تک کھلاؤں گا، آپ کے لقمے کا اثر ختم ہوگا اور میرے لقمے کا اثر چڑھے گا، تب میں اس سے ملاقات کروں گا تاکہ میرے گھر اللہ نیک اولاد عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ قاضی صاحب کے تو گمان میں بھی نہیں تھا، پیشانی چوم یہ کہا میں جتنا تجھے پارسا سمجھ رہا تھا تو اس سے زیادہ پارسا نکلا، اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ 40 دن گزرے اور 40 دن کے بعد اس جوان نے اپنا لقمہ کھلا کھلا کر بیوی کی پرورش کی اور 40 دن کے بعد پھر ملاقات کی۔ اللہ کی شان، جس رات ملاقات ہوئی اسی رات اللہ کی شان، اللہ نوازتا ہے تو کس شان سے، پہلے ہی رات میں بچہ ماں کے شکم میں آ گیا اور جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کا نام عبداللہ رکھا گیا اور اسی عبداللہ کو دنیا حضرت عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانتی ہے۔ یہ امام اعظم کے شاگرد تھے اور حضرت امام بخاری کے استادوں میں تھے، اور امام اعظم کہا کرتے تھے کہ اگر قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا نعمان تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے تو میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا، اسی کے صدقے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ دیکھو ایسے ماں باپ کے گھر ایسی اولاد ہوتی ہے۔ یہ ہے لقمہ حلال کی برکت۔ جوا چھوڑ دو، لاٹھی چھوڑ دو، سود کے دھندے چھوڑ دو، حرام کمانا چھوڑ دو، جھوٹ بول کے کاروبار کرنا چھوڑ دو۔ یاد رکھنا تم جاہل ہو، ان پڑھ ہو، گوار ہو، کچھ بھی ہو، حلال کھلاؤ گے، حلال کماؤ گے، اللہ تمہارے گھر میں ولیوں کو پیدا کرے گا، اللہ تمہارے گھر میں علماء کو پیدا کرے گا۔ حلال لقمے کی تاثیر بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پہ حلال کا طلب کرنا یہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بخشے، مجھے بھی، میری نسلوں کو بھی، آپ سب کو اللہ رزق حلال عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور رحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔